سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نورانی قاعدے کا آغاز سے اب تک ہم نے حرکات کے بارے میں، تنوین کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم باقاعدہ سے قرآن کریم کے الفاظوں کے ساتھ سمجھ لیجئے قرآن کریم کا آغاز ہمارا ہو چکا۔ اس کا پہلا سبق ہم نے 24واں پڑھا تھا، اور اب انشاءاللہ ہم 25ویں سبق پڑھیں گے۔ یہ جی ابتدائی ہے، انشاءاللہ العزیز 25ویں سبق میں ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے۔ آئیے جی، ہم سبق کے ابتدا سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اگر لائک کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔ اپنی آراء سے، اپنی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ جی الف زبر آ، نون زبر نہ، اس کو بڑا نون کہتے ہیں، اس کے ساتھ الف آتا ہے، اس کو انا پڑھا جاتا ہے، الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اگر اس کو الف کو پڑھا بھی جائے انا، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں، انا بھی پڑھا جائے، انا بھی پڑھا جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں، اس میں لکھا بھی ہوتا ہے بڑا نون، اس کو بڑا نون اس لیے لکھتے ہیں، اس کے ساتھ الف ہے، لیکن الف پڑھا نہیں جاتا۔ اگر پڑھا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ اپنے ذہن پہ بٹھا لیں۔ الف زبر آ، الف کے اوپر زبر ہے جی، الف زبر آ، یہ جی نون ہے، نون زبر نہ، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے ہم، یہ الف کو لکھا اس لیے اس کو بڑا نون کہا جاتا ہے۔ اس کو انا بھی پڑھتے ہیں، انا بھی پڑھتے ہیں، اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کو انا پڑھیں تو بہتر ہے، انا پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ الف زبر آ، نون زبر نہ، انا، اتنا مختصر اپنے الف زبر آ پڑھنا، الف زبر آ، نون زبر نہ، لمبا لمبا کر کے نہیں پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا، تاکہ عادت بن جائیے۔ آ نہ پڑھو گے اگر عادت بن گیا، آ نہ غلط ہے۔ اب اس کو کیونکہ سمپل زبر ہے، اس لیے اس کو الف کو آ اتنا ہی کہیں گے، نون کو نہ اتنا ہی کہیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا، انا، الف زبر آ، نون زبر نہ، انا، اتنا آسان ہے۔ اب آئیے جی با، سب سے پہلے لفظ با کا آگے، کیونکہ ایک لفظ با کا ہوتا ہے نا جی، نیچے ایک ہو تو با کا ہو جاتا ہے۔ با زبر با، اس کے اوپر زبر ہے، با زبر با، یہ جو اتنا ٹیڑھا سا کر کے لکھا ہو نا، یہ با کا ہے، کیونکہ رنگت سے بھی آپ پہچان لو کہ جس لفظ کے پاس جو نقطہ ہے وہ اس کی رنگت سے بھی پہچان لو۔ یہ بلیک ہے، اس کے نیچے یہ ایک نقطہ بلیک لکھا ہے، اس کا مطلب یہ اس حروف مدورہ کا نقطہ ہے، لہٰذا یہ با ہے۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، دو لفظ کو پڑھنا ہے آپ نے، با زبر با، خا زیر خی، کیسے پڑھیں گے؟ بخی۔ اس کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے لام زبر لا، بخی لا، کیسے پڑھیں گے؟ بخی لا، با زبر با، اس کے بعد زبر ہے، خا زیر کی زیر ہے، خی، اس کو خا زیر خی پڑھیں گے نا اس کو، اس لیے با خی، اس کو الگ پڑھو، با بس رک جاؤ، خی رک جاؤ، لا رک جاؤ، یہ رک رک کے بھی پڑھ سکتے ہو، ملا کے پڑھو، بخیلا، بخیلا بھی پڑھ سکتے ہو، با خی لا تب بھی پڑھ سکتے ہو، بخی لا تب بھی پڑھ سکتے ہو۔ پہلے دونوں لفظ کو ملاؤ، بخی، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخی لا، بخی لا، بخی لا، الحمدللہ۔ یہی با ہے، با زبر با، سب کے اوپر زبر ہے، با زبر با، را زبر را، برا، برا، با زبر با، را زبر را، برا، پھر را زبر را، با، را، را، ایسے پڑھنا ہے، با، را، را، پھر تا دو زیر تین غننے والا، برا، پہلے دو با کو پڑھو، برا، برا، پھر اس را کو اس تا کے ساتھ پڑھو، رتن، برا، رتن، برا، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، تا دو زیتن، رتن، برا، رتن، برا، پہلے یہ برا، پھر را، تن، برا، را، تن، برا، را، تن، برا، را، تن، با زبر با،
را زبر را برا، پھر را زبر را با را را، تا دو زیر تین برا رتن برا رتن برا، پہلے ان دونوں کو پڑھا پھر ان دونوں کو پڑھو، برا ہو گیا، پھر اس را کے ساتھ تا کو ملاؤ رتن برا رتن، ہو گیا جی۔ اب آگے چلو، جیم زبر جا، جیم ہے نا جی، جیم زبر جا، عین زبر عین کو درمیان میں ایسے ملاتے، عین زبر جا، جا لام زبر لا، جا لا، جا لا لام زبر لا، جا لا، جا لا، جا لا، جیم زبر جا، عین زبر جا لام زبر لا، جا لا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جیم زبر جا، پھر میم زبر ما جمع، جیم زبر جا میم زبر ما جمع، عین زبر آخر میں عین جب ملاتے ہیں تو ایسے لکھا جاتا ہے جمع، جیم زبر جا میم زبر ما جمع، دو دو کر کے پڑھنا ہے، جمع میں نے دو پڑھا، دیکھو جیم زبر جا میم زبر ما جمع، میں دو لفظ کو عین کو آخر میں پڑھا، جمع جمع جمع، جیم زبر جا میم زبر ما عین زبر جمع۔ اب آ جائیں جی نیچے، ہا زبر ہا، حلبے والا ہا پھر آ گیا، ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دونوں کو ملا لیا میں نے، سین زبر ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا حسا، دال زبر دہ، حسد، 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 پہلے دونوں کو ملاؤ، حس ہو گیا دا، حسد، شاباش، ایسے ملانا آپ نے۔ اب آگے جی یہاں پہ یہ بھی ہا ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ہا ہے، ہا زبر ہا، پھر آگے شین، شین زبر شا، حشا، دونوں کو ہم نے پڑھ لیا، را کو آخر میں پڑھیں گے، شین ہا زبر ہا، شین زبر شا، حشا، پھر را زبر را، حشا را، حشا را، حشا را، حشا را، ہا زبر ہا، شین زبر شا، را زبر را، حشا را۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ انشاءاللہ آسانی سے پڑھ پائیں گے۔ اب آئیے جی یہاں پہ خا، اس کے بعد نقطہ ہے اس لیے اس کو خا پڑھیں گے، خا زبر خا، شین، وہی شین یہاں پہ آ گیا، شین زیر، اب شین کے نیچے زیر آ گئی، خا شی، خاشی، خاشی، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، خا زبر خا، شین زیر شی، خا شی، خا شی، خا شی، خاشی، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، آخر میں یا ہے، اس کے بعد زبر ہے، یا زبر یا، خاشی یا، خاشی یا، خا شی یا، تین لفظ ہے نا، خا پھر شی پھر یا، خاشی یا، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خاشی یا، خاشی یا، خاشی یا، سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ، گڈ گڈ گڈ، بہترین ہو گیا، آپ انشاءاللہ سمجھ پائیں گے، بہت آسان ہے، کئی دفعہ کوشش کریں بار بار پڑھنے سے کوئی بھی چیز ہو وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہوئے خا، پھر خا آ گیا جی نقطے والا، خا زبر خا، درمیان میں لام ہے، یہ چھوٹا لام ہے ملا دیا، یہ چھوٹا لام ہے، اس کو الف نہ، الف کبھی بھی درمیان میں نہیں ملتا، الف یا تو آخر میں آتا ہے، الف یا تو شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں جو بھی آئے گا وہ الف کی نما تو لگتا ہے لیکن لام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ لام کو دیکھو، یہ یہاں اتنا ہی یہ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھو اتنا ہی یہ لام ہے، ٹھیک ہے۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، خالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، خالا ہو گیا جی۔ قاف زبر قا، خالا، قا، خا لا قا، دیکھو خا لا قا، خا لا قا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا قا، خالا قا، خالا قا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قا زبر قا، خالا قا۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ یاد کر پائیں گے انشاءاللہ، آپ نے یاد کر لیا، مجھے امید ہے آپ یاد کر لیا۔
اس کے بعد آتے تھے خا پیش، خا کے اوپر اب پیش آ گیا، باقی زبر چل رہے تھے، اب پیش آ گیا، خا پیش، خو پڑھتے ہیں اس کو، خو پڑھتے ہیں نا، پیش ہے نا، پیش کی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہے، خو، خو، خا پیش خو، اب پھر لاما، پھر لام کی جو زیر آ گئی، خو لی، خو لی، خولی، خو لی، خولی، خو لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا، یہ قرآن کے اندر یہ الفاظ ہے، سارے الفاظ قرآن کے اندر سے نکال کے نورانی قاعدے والے نے نورانی قاعدے میں لکھا ہے۔ اللہ اس اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کی روح کو اس کی روح کو تسکین عطا فرمائے قیامت تک۔ خو لی قا، خو لی قا، خو لی قا، خو لی قا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خو لی قا، خولی قا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں جی ذال زبر، ذال زبر ذ، ذال زبر ذ، اب کاف ہے، کاف زبر کا، ذکا، ذکا، دو دو پڑھو، ذال زبر ذ، کاف زبر کا، ذکا، پھر را زبر را، ذکر، 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 ذال زبر را ذ، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، آگے آ جائیں، را زبر را، فا زبر فا، رفا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، کیسے پڑھتے ہیں؟ فا زبر فا، رفا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، عین زبر ع، رفع ع، رفع ع، رفع ع، رفع ع، رفع ع، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ رفع، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ رفع، رفع۔ حاضرین و ناظرین، ہمارا 25ویں سبق کا یہاں تک تھا ہمارا سبق، کیونکہ میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، تقریباً 13 منٹ کا، 12.5 یا 13 منٹ کا یہ سبق ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس کو 13 منٹ آپ اگر بار بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اگلے سبق پھر یاد کر لینا۔ انشاءاللہ یہ 25ویں سبق کا اختتام ہوا، یہاں تک یہ ابھی ہمارا سبق یہی مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور یہاں تک تھا ہمارا سبق ہے، کوئی 13 منٹ کا سبق رہا ہے، تو اللہ تعالی سے ہم امید کرتے ہیں، اس کی رحمت کا ہم طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر، اس کا احسان ہے۔ تو آپ یاد کر کے آئیے گا، اور اسی سبق کے ساتھ اگلے پھر کسی نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس سے آگے شروع کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔